درد سہ بھی تیرا نام لیے سب کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی توجہ کریں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا غم نہ کرو، رنج نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کامیاب ہو۔ اللہ کہہ رہا تم کامیاب ہو۔ مولا ہم کیسے کامیاب ہیں؟ اللہ نے آگے آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے ہو جاؤ۔ پکے، بس پکے۔ ان جملوں کو میری غور سے سنیں، میری ماں بہنیں بھی، میرے بھائی بھی۔ اب بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو مجھے بتائیں، میں نے بالکل میک آپ کے مطابق کر دیا، آواز صاف آ رہی ہے نا؟ اللہ فرماتا تم کامیاب۔ اگر کوئی دنیا والا کہہ دے تو کامیاب تو جھوٹ ہو سکتا ہے، کوئی منتری نیتا کہہ دے جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن عرش کا مالک، کعبے کا مالک، قرآن کا مالک خدا کہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ دے کامیاب تو کامیاب ہو، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ پکا ایمان پیدا کر، شرط اتنی سی کہ پکے ایمان والے ہو جاؤ، کامیابی کی ضمانت اللہ دے رہا ہے۔ ہم نے کہا پکا ایمان کب ہوتا ہے؟ تو جب بندہ حرام کھانے سے بچ جائے تو پکا ایمان ہوتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولنے سے بچ جائے تو پکا ایمان ہوتا ہے۔ جب بندہ نمازیں چھوڑنے سے بچ جائے تو ایمان پکا ہوتا ہے۔ جب بندہ سنتوں پہ چلنا شروع کر دے ایمان پکا ہوتا ہے۔ بندہ سود کھانے سے بچ جائے ایمان پکا ہوتا ہے۔ برے کام کو بندہ روکنے میں لگ جائے ایمان پکا ہوتا ہے۔ اس کی مخالفت کرے یہ بھی اس کے بعد پکے ایمان کی دلیل ہے۔ آپ کامیاب تم کو آپ کہو کہ مولانا ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ فوج ہے، نہ سپاہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، ہم کیسے کامیاب؟ میں نے کہا اللہ نے کہہ دیا تو بس ایسے ہی مان لو کامیاب۔ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی، بولو چلتی ہے کسی کی؟ نہیں چلتی۔ اللہ کے آگے کسی کی چلتی نہیں۔ ایک طرف سارے اسباب، حکومت، تخت، تاج، مال، دولت، پیسہ، نیتا گردی، منتری صاحب، ایک طرف اسباب ہے۔ تو گھبرا مت مسلمان، تیری طرف مسبب الاسباب ہے۔ ایک طرف اسباب ہے، ایک طرف مسبب الاسباب ہے۔ یہ اسباب فیل ہو جاتے ہیں، مسبب الاسباب کے جو سبب ہیں اور تکنیکیں ہیں وہ کبھی فیل نہیں ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، وہ کبھی فیل نہیں ہوتی ہیں۔ جلسے میں آنے والوں اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جاؤ، ایک بار اس کے ہو کے دیکھو وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، کبھی نہیں ہونے دے گا۔ ایک بار اس کے بن کے دیکھو وہ تمہیں کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ ایک بار اس کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ ایک بار اس کے بن کے جاؤ۔ آپ کہتے ہو حالات بہت خراب ہیں، مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالات ابھی اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ جتنے خراب میرے نبی مکہ میں تشریف لائے تھے جب حالات خراب تھے۔ آپ کہتے ہیں کیا کریں حالات بڑے خراب ہیں۔ اگر ہم کسی سے کہیں میرے بھائی یار اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ، اسلامی ماحول پیدا کرو، تمہارے بچے یار کیسے یہ انگریزی ماحول میں رگے ہوئے، تیری شادیوں میں کیسے ڈیجے گاجا باجا ناچ تماشا ہوتا، یار کیسے تمہارے گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی، کہتے مولانا ماحول بہت خراب ہے۔ میں نے کہا ماحول ابھی اتنا خراب نہیں ہے کہ جتنا خراب حضرت یوسف کے زمانے میں تھا کہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ کتنے خراب حالات ہوں گے۔ آپریٹر صاحب آواز ذرا بڑھ جائے، مجھے واپسی دیجیے اور بڑھائیے۔ آپ کی مشینری بہت ہائی ہے، بہت ہائی فائی آپ کا ساؤنڈ ہے، بس ہاں بڑھا کے دیجیے، واپسی بڑھائیے۔ بھائیوں نے میرے بھائی کنویں میں ڈال دیا۔ کتنے حالات خراب ہوں گے ذرا بتاؤ مجھے۔ یوسف کے پاس بچپنا ہے، حالات کتنے خراب ہوں گے ذرا مجھے بتاؤ۔ اللہ کو یاد کیا کنویں میں، مولا یوسف کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، مولا بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ باپ سے جا کے بھائیوں نے کہہ دیا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ باپ کو میرا کرتا بکری کے بچے کے خون میں رنگ دکھا دیا گیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اے میرے مولا، اس
کنویں کی تنہائی میں، کنویں کی تاریکی میں بس تو ہے، تو ہی تو ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، حالات خراب ہے۔ جواب ملا رب کی رحمت نے پکارا یوسف پریشان نہ ہو، تجھے میری رحمت کنواں سے بھی نکالے گی، تجھے میری رحمت کنواں سے بھی نکالے گی، تجھے میری رحمت کنواں سے بھی نکالے گی۔ اور پھر ایسا ہوا جلسہ میں آنے والے ایک قافلہ آیا، اور قافلے کو جب پیاس لگی اسی کنویں میں ڈول ڈال دیا جس میں یوسف کو پھینکا گیا تھا۔ مسبب الاسباب اللہ ہے، وہ کیسے سبب بناتا ہے؟ جب پانی کے لیے ڈول ڈالا کنویں میں پانی بھرنے، اللہ نے حضرت یوسف سے کہا یوسف ڈول میں بیٹھ جا، سبحان اللہ، تو ڈول میں بیٹھ جا۔ حضرت یوسف ڈول میں بیٹھے، کھینچا، حضرت یوسف باہر نکل آئے۔ آپ کہتے ہو حالات خراب ہیں، حالات دیکھو کتنے خراب ہیں، ذرا سنیں۔ جیسے ہی حضرت یوسف نکلے تو حضرت یوسف خوبصورت اتنے تھے کہ آگ کی چمک سے پورا جنگل جگمگانے لگا، پورا جنگل جگمگانے لگا۔ بھائی کنویں کے پاس دوڑ کے آئے یوسف کے بھائی، ارے یوسف تو زندہ نکل آیا، اب کیا کریں؟ اگر یوسف کو لے کر جائیں باپ کے پاس تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ باپ سے کہہ دیا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ جلسے میں آنے والوں آج جو آپ رونا رو رہے ہو کہ حالات خراب ہے، کیا کریں؟ حکومت نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا نہیں، ارے اللہ تو تیرا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تو تیرا ہے۔ حالات اسلام کے لیے کب اچھے تھے؟ جب میرے نبی آئے، نہ جب حالات اچھے تھے، جب دوسرے نبی آئے نہ جب حالات اچھے تھے۔ ارے حالات کب اچھے تھے مجھے بتا، جب حضرت غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کیا حالات اچھے تھے؟ غریب نواز کو بھی ہندوستان سے بھگانے کی کوشش کی گئی، غریب نواز سے بھی مقابلہ کیا گیا، جادوگروں کو لا کے غریب نواز کا مقابلہ کرایا گیا، فوج کو لا کے غریب نواز کا مقابلہ کرایا گیا، فوج صبح سے غریب نواز کا مقابلہ کرایا گیا۔ مگر سن لے غریب نواز کی بات کہہ رہے تھے، اے دنیا والو، اے حکومت کے کارندو، کان کھول کے سن لو، اگر تمہیں تخت و تاج پہ ناز ہے تو مجھے مدینے والے مصطفیٰ کی محبت پہ ناز ہے۔ آج کے بعد اس جلسے سے جا کے کوئی نہیں کہے گا حالات خراب ہے، حالات خراب نہیں، ہم خود خراب ہیں۔ گھر میں بیٹیاں بے پردہ، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، مسجد ویران جمعہ میں آباد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن رکھے، ان پہ دھولیں چڑھ گئی، کبھی کھول کے نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے۔ موبائل کو دینے کے لیے ہمارے پاس 18 گھنٹے ہیں، کیا سوا گھنٹہ نکال کے آپ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کہتے ہیں حالات خراب ہے۔ دوسروں سے دوستیاں کرتے ہو، ان کی محفلوں میں 2-2 گھنٹے کھپا دیتے ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے تیرے پاس آدھا گھنٹہ نہیں؟ تو کہتا حالات خراب ہے۔ میرے بھائی حالات خراب نہیں، ہمارے اعمال خراب ہے۔ خدا کی قسم اگر اعمال اچھے ہو گئے تو پڑھ تاریخ یوسف پتا چلے گا، حضرت یوسف کو نکالا۔ حضرت یوسف کہتے مولا حالات خراب ہے، بھائی بھی دشمن ہے۔ رب نے فرمایا یوسف بیٹھا رہے ڈول میں، تو حالات دیکھ میں کیسے بناؤں گا تیرے فیور میں۔ حالات دیکھ میں کیسے تیرے فیور میں بنا دوں گا۔ حضرت یوسف کو نکالا، بھائی آ گئے، یوسف خاموش ہے۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے کہا تمہارے ڈول میں کون آیا؟ کہا بڑا خوبصورت انسان ہے، ہمارے ڈھول میں آ گیا۔ تو کہا یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے گھر سے بھاگ آیا۔ بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے گھر سے بھاگ آیا ہے اور کنویں میں چھلانگ لگا دیا، اچھا ہوا آپ نے نکال لیا، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، خریدو گے؟ حضرت یوسف پہ کتنا خوبصورت تھے، جو دیکھے تو پوری دنیا دے کے بھی یوسف کو خرید لے۔ یا ذرا بول دو نا سبحان اللہ۔ حضرت یوسف کو جو دیکھے پوری دنیا دے کے خریدے۔ کہا کیا لوگے؟ جو مانگا بھائیوں نے دے دیا قافلہ والوں نے، اور یہ قافلہ تو تجارت کرتا ہی تھا، کہا سودا بہت فائدے کا ہاتھ لگا ہے، مال بہت فائدے کا ہاتھ لگا ہے، اسے جب بیچوں گا نا مصر کے بازار میں تو بہت فائدہ ہاتھ لگے گا۔ مجھے ذرا غور کرو، حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید کے مصر کے بازار لے آیا،
حالات ذرا دیکھو، آپ کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات خراب ہے. میں قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے 12واں اور 13واں پارہ، تو جو میں بتا رہا ہوں شارٹ آپ کو پورا ملے گا. توجہ کیجئے. لے آئے یہ خبر مصر میں سب بوڑھے جوان بچوں کو لگ گئی کہ غلام اب ایسا آیا ہے مصر کے بازار میں بکنے کے لیے کہ جس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. خبر زلیخا کو لگی. زلیخا گرہ منتری کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، اور عزیز مصر کی حیثیت گرہ منتری کی تھی مصر میں. سمجھ رہے ہیں؟ بادشاہ نہیں تھا زلیخا کا شوہر، بادشاہ نہیں تھا بلکہ بادشاہ کا بڑا وزیر تھا. کہا عزیز مصر مجھے یوسف چاہیے. میں نے سنا ہے بڑا خوبصورت ہے وہ، مجھے یوسف چاہیے. توجہ کرو، یوسف چاہیے. پیسہ تھا، خرید لیا. بازار میں جب بولی لگی حضرت یوسف کی تو زلیخا نے سب سے بڑھ کے بولی لگوا دی، سب سے بڑھ کے. عزیز مصر نے گاڑیاں بھر کے لایا، رتھ بھر کے لایا مال کا، اور حضرت یوسف کے بدلے خرید کے لے گیا. لیکن پیسے سے کھانا خریدا جا سکتا، بھوک نہیں. پیسے سے غلام خریدا جا سکتا، دل نہیں. توجہ کریں. پیسے سے بستر خریدا جا سکتا، نیند نہیں. زلیخا نے پیسے سے یوسف کو تو خرید لیا مگر دل نہ خرید سکتا. حضرت یوسف کو جب بلایا کہا یوسف تمہیں میں نے خریدا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا او زلیخا تو نے غلام بنا کے خریدا ہے، باقی سب کچھ میرے مولا کا ہے. یار بول دو نا سبحان اللہ. آج میری قوم کا تو حال یہ، کوئی ایک سگریٹ پلا دے تو جتنا چاہو جھوٹ بلوا لو، ایک بیڑی پلا دو جتنا چاہو جھوٹ بلوا لو، اور اگر ذرا سی کمیشن دیکھو تو گورے کو کالا کرا دو، کالے کو گورا کرا دو. اگر ذرا سی دلالیاں دے دو تو حرام پہ کھڑا میرا مسلمان دلالیوں کے خاطر. کیا تجھے اللہ کو منہ نہیں دکھانا کہ مرنے کے بعد قبر میں تجھے جواب نہیں دینا ہے؟ کان کھول کر کے سن لے. حضرت یوسف اکیلے ہیں، بچپنے کا عالم ہے. زلیخا نے کہا یوسف میں نے خریدا ہے. کہا سن جسم تیرا غلام ہے، تو نے یوسف کے جسم کو خریدا ہے. یوسف کی روح پہ آج بھی رب کا پہرا ہے. اسے حضور جمعہ شامیہ، فیضان حضور جمعہ شامیہ زندہ باد. زندہ بھائی ابھی سے چھوڑ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوڑ دو اسے اور بولو مت زیادہ، بس خاموشی سے آپ کھڑے رہے بیٹھے رہے. بھائی آپ بند نہ کریں، آپ کھڑے، ٹھیک چل رہا ہے تمہارا میچ. آپ کچھ نہ کریں، آپ بس بیٹھے رہیں. میچ اچھا کھاتا چل رہا ہے، اس کو بار بار کرو گے تو آپ کو ڈسٹرب ہوگا، ہمیں ڈسٹرب. یار بڑی زبان درازی کرتے ہو یار. میچ والوں کے اندر ایک یہ عادت ہوتی ہے جب آپ سے کہہ رہے ہیں اچھا بول رہا آپ کا میچ تو آپ خاموش رہو، بس یہ ان کا بھی چلنے دو. جیسا بھی ہے ٹھیک ہے یار، ایسے میں جو بھی بول رہا اچھا بول رہا، اتنا بھی بولنا بہت بڑی بات ہے. آپ بھی تھوڑا سا سن لو. حضرت یوسف نے کہا میرے جسم پر تو نے غلام بنایا نا، لیکن روح پر میرے رب کا قبضہ ہے. اب کہ تو حالات خراب ہے، ڈگمگاؤ مت. ایک بات انشاءاللہ حالات تمہارے موافق ہو جائیں گے، حالات تمہارے موافق ہو جائیں گے. الغرض حضرت یوسف کو زلیخا نے بہت زیادہ ٹارچر کیا، بہت زیادہ. جب حضرت یوسف نے قبضہ نہ دیا تو 7 تالوں میں بند کر دیا اور چابی دکھا کے بولی یوسف اب چابیاں میرے ہاتھ میں ہے، اب یہاں سے میں جیسے چاہوں گی ویسا نکلو گے. میری مانو گے تو صاف نکلو گے، میری نہیں مانو گے تو داغدار کر دوں گی، ویلین لگا دوں گی، تہمت لگا دوں گی. حضرت یوسف نے 7 تالوں میں کہا او زلیخا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تیری بے عزت کرنے سے میں بے عزت نہیں ہوں گا، میرا رب عزت عطا کرنے والا ہے. اللہ چاہے گا میں 7 تالوں سے بھی عزت کے ساتھ نکل جاؤں. اب بھی تیرا اللہ دیکھتا ہے، ہاں اب بھی دیکھ رہا.
तो उन 7 तालों के अंदर एक बुत था, एक मूर्ति जिसकी पूजा करती थी जुलेखा। जुलेखा ने उस मूर्ति पे चादर डाल दी और कहा यूसुफ अब परेशान ना हो, मैंने खुदा को ढक दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा, तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर मैं अपने खुदा पे कैसे चादर डालूं? तेरे खुदा पे तो तूने चादर डाल दिया, मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं है जो मैं अपने खुदा पर डाल दूं। मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है। जलसा में आने वाले मालूम है, जुलेखा ने जब आगे बढ़ी, हजरत यूसुफ को हुक्म हुआ 7 ताला है मगर यूसुफ आगे बढ़। हजरत यूसुफ आगे बढ़े, दरवाजे तक नहीं पहुंचे, अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा ही खोल दिया और सातों दरवाजा भी खुल गया। आखिरी दरवाजा पर हजरत यूसुफ का दामन पकड़ लिया जुलेखा ने, दामन हाथ में आ गया, पीछे का दामन। जुलेखा ने तोहमत लगा दी, यूसुफ खताकार है। मामला अदालत में पहुंचा। हजरत यूसुफ से कहा तुम खताकार हो? हजरत यूसुफ ने कहा यूसुफ खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा कोई गवाह? हजरत यूसुफ ने दूध पीते बच्चे का नाम ले लिया, गवाही देगा। कहा बच्चा भी बोलेगा? कहा नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा। अगर नबी चाहेगा तो बच्चा भी बोलेगा। अल्लाह कैसे असबाब बनाता है? बच्चे से कहा गवाही दो, खता किसकी है? जो बच्चा आज तक न बोला, आज कह रहा था अगर यूसुफ का दामन आगे का है फटा तो यूसुफ की खता, पीछे का फटा जुलेखा की खता। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप कहते हैं हजरत हालात खराब है, यहाँ कितने हालात खराब है? अल्लाह बच्चे से गवाही दिला रहा है। दिला रहा कि नहीं दिला रहा? अब जब देखा दामन पीछे का फटा, पता चला खताकार जुलेखा, मगर फिर भी हजरत यूसुफ को ही कैद में डाला गया। किसको डाला गया? हजरत यूसुफ ने अर्ज की मौला ये क्या? कहा यूसुफ टेंशन ना ले, अभी कैद में डलवा रहा हूँ, अभी हुकूमत के तख्त पे बिठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कैद में डलवा रहा हूँ, अभी तख्त पे बिठाऊंगा, और जितने भी तेरे खिलाफ हैं आज सबको तेरे आगे झुकाऊंगा। जितने भी तेरे खिलाफ है, चाहे जुलेखा हो चाहे तेरे भाई हो, सबको तेरे सामने झुकाऊंगा और तेरा ख्वाब सच कर दिखाऊंगा। बस मेरी रजा में राजी हो जा। हजरत यूसुफ पहुंच कर 12 साल कैद खाना में रहे। कितने साल? 12 साल। जोर से बोले। और अल्लाह वाले 12 साल कम से कम जब करते हैं ना तो फिर 12 साल का उनका एक आदत रहता है। हजरत यूसुफ कैद खाने में रहे कितने साल? जोर से और जोर से। साबिर पिया ने खाना नहीं खाया। मेरे गौसे पाक ने नाव निकाली, कितने साल की डूबी थी? 12वीं का आदत बड़ा प्यारा। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तारीख 12 थी। अल्लाह वालों के इसलिए 12 का आदत बड़ा प्यारा है। जब 12 हो गए साल, हजरत यूसुफ ने अर्ज किया मौला 12 हो गए। कहा टेंशन ना लो, अब निकलने का टाइम आ गया। अब निकालूंगा। टेंशन मत लो, 10 हो गए। टेंशन मत लो, 10 साल तुम्हारा भी वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह। समझते नहीं हो, 10 हो चुके हैं, इंशाअल्लाह बदलेगा। हो सकता 12 से पहले ही बदल जाए। अल्लाह करेगा तो, अल्लाह के ऊपर है सब कुछ। अब है कि नहीं भाई? है अल्लाह के ऊपर, तेरे ऊपर कुछ नहीं है। सारे अहकाम उसके चलते हैं। मियाँ हम तो क्या है, हम तो बस अपनी सोचे हैं। वो जब बनाता है हालात तो ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता। बताऊं कैसे बनाता है? इतनी गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा। बड़ा अच्छा मेरा मेंबर सजा हुआ है और बड़ा प्यारा जलसा है। ये रिकॉर्डी जलसा हो रहा है। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा? इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा है। बहुत गर्मी है कि नहीं है? अच्छा यहाँ एसी लगा दे तो ठंडा हो सकता है? नहीं होगा। 50 एसी लगा दो नहीं होगा। एसी एक कमरे को ठंडा करती है, वो भी बंद करके।
اگر کھل جائے تو وہ کمرہ بھی ٹھنڈا نہیں. میری بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ وہ ایسے صاحب میں تو جب ٹھنڈا ہو جائے تو ہو جائے گی. اے سی تو گرم ہو سکتی ہے مگر یہ واتاورن ٹھنڈا نہیں ہوگا. بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر اللہ چاہے ابھی پچھمی ہوائیں چلیں جسے پچھادیاں کہتے ہو, ابھی بارش ہو, ابھی جھائرا چلے, جمعہ شاہ کے دیار میں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہیں چادر اوڑھنے کی ضرورت پڑ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ وصیت, مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ چاہے تو اتنی گرمی کو جو ایسی ٹھنڈا نہ کر سکے, ابھی پچھمی ہوا چلے, ابھی جھائرا کے ساتھ ہوا چلے, ابھی پانی برسے, اتنا ٹھنڈ ہو جائے گا تجھے چادر کی ضرورت پڑے گی. جب مولا اتنی گرمی کو منٹوں سیکنڈوں میں ٹھنڈا کر سکتا ہے تو تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ وہ چاہے گا تو جو دو چار گرمی دکھا رہے اللہ انہیں بھی ٹھنڈا کر دے. انہیں بھی ٹھنڈا کر دے. اگر اللہ نے کیا ہے, اللہ نے فرعون کی گرمی کو ٹھنڈا کیا, اللہ نے نمرود کی گرمی کو ٹھنڈا کیا, اللہ نے چنگیز خان کی گرمی کو ٹھنڈا کیا, اللہ نے ہلاکو خان کو ٹھنڈا کیا, اللہ نے ہٹلر کو ٹھنڈا کیا. بولو کسے ٹھنڈا نہیں کیا؟ اللہ جسے چاہے ٹھنڈا کر دے. تو اچھا ہو جا, بس تو اچھا ہو جا, اللہ جسے چاہے گا ٹھنڈا کر دے. بولو کر دے گا. اور بس ایمان پختہ رکھو. ہم کہتے ہیں یا اللہ میرا حال دے, جواب ملتا بندے اپنا نامہ اعمال دے. حال بعد میں دکھا, پہلے نامہ اعمال دیکھو. تو اچھا ہوگا. بس سنے ذرا سنے یار, وقت کم ہے, بات بہت زیادہ ہے. حضرت یوسف 12 سال کے بعد پھر قید خانے سے نکالے گئے, اور جب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے سچی سچی بتائی تو بادشاہ مصر کی خواب کی تعبیر جب سچی سچی بتائی تو بادشاہ مصر نے کہا اگر میرا اترادھیکاری کوئی ہو سکتا ہے تو یوسف ہو سکتا ہے. تخت پہ یوسف کو بٹھایا جائے. حضرت یوسف کو بٹھا دیا. زلیخا نے بڑی کوشش کی مگر یوسف کو حاصل. زور سے بولو. آنکھوں کی بینائی چلی گئی, یوسف کو تخت ملا, زلیخا کی بینائی گئی. یوسف کو شہرت ملی, زلیخا کو بڑھاپا گیا. زلیخا رسوائے زمانہ ہو کر رہ گئی, لوگوں بینائی چلی گئی, جوانی چلی گئی, حسن چلا گیا, پاور چلا گیا, طاقت چلی گئی, سب چلا گیا. زلیخا کے پاس جو مال تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا, ٹکڑوں کے لالے پڑ گئے. جنگلوں میں ماری ماری پھرتی. ایک دن بیٹھی تھی زلیخا اور بیٹھ کے سب کچھ مایوس ہو چکی تھی ہر طرف سے. ایک دن بولی میں نے اپنے خدا سے تو بہت مانگا مگر میرے خدا نے مجھے یوسف کو نہ دیا, آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیتے ہیں. میں نے سنا ہے یوسف کا خدا بڑا طاقتور ہے. یوسف کہتا تھا کہ میرا خدا بہت طاقتور ہے. آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگتے ہیں. زلیخا آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ بیٹھی. جواب ملا ہو زلیخا, ہم سے تو اگر پہلے مانگ لیا ہوتا تو اور پہلے دے دیتے. نے ہم سے مانگا ہی کہاں تھا, اب مانگا ہے نا. اب تجھے یوسف بھی ملے گا, تیرا جمال بھی ملے گا, تیرا حسن بھی ملے گا. حضرت یوسف کو حکم ہوا, اے یوسف اب ہم نے زلیخا کو تمہارے لیے بنایا ہے, اب زلیخا صرف تمہاری ہے, اب زلیخا کو اپنانا پڑے گا. وہ اللہ ہے. حضرت زلیخا کو یوسف ملے اور سارے مصر میں قحط پڑ گیا. جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, غلام بنا کے بیچا تھا, ان کے شہر میں بھی قحط پڑا. انہیں پتا چلا مصر کا بادشاہ ہے جو قحط زدہ لوگوں کو غلے بانٹتا ہے. حضرت یوسف کے دربار میں آ گئے اور دربار میں آ کے کھڑے ہو کے بولے اے بادشاہ مصر, ہمارے کنعان شہر میں بھی قحط پڑا ہے, ہمیں بھی کچھ دے دے. حضرت یوسف نے پہچان لیا بھائی ہے, لیکن کچھ نہیں کہا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
तो एक मैन के झगड़े मुकदमे चल रहे हैं 3-3 साल, मान के नहीं दे रहा। अगर जरा सा मुकदमा हो गया तो पूरे गांव में पार्टी बनाया पड़ा, इसके यहाँ खाना नहीं खाना, पार्टी चल रही है, मरेगा तो तेरी कौन सी पार्टी चलेगी ये बता, तेरी कब्र में खबरदार जो हंसे, खबर में कोई पार्टी नहीं है। इन चैनल वालों को मौका मिलता है, ये चैनल वाले क्या करते हैं, खी करके लगाते हैं, और मैं इन चैनल वालों से कह चुका हूं कि खबरदार मेरी तकरीर पे खी ना लगाए, और अगर ये तब भी नहीं माने तो मेरी किसी तकरीर में कोई चैनल ही नहीं होगा। ये मैं यहाँ डरने की जरूरत है, बात में इसना की करता हूँ, ये सब खत्म कर देते हैं, खी लगाते हैं। मैंने कुछ चटकुल्ला बयान किया अभी यार, भारी भरकम आदमी कोई तकरीर को पढ़ा लिखा सुन रहा होता है, जब खी को सुनता है तो वो मोबाइल बंद कर देता है। मैं दिल की आवाज बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं चैनल वाले के सामने हाथ जोड़ चुका हूँ कि खुदा के लिए आप अल्लाह के लिए भी कुछ काम करो, चैनल चलाने के लिए ना करो। उस पे खी लगाया, सारी बात का वजन खराब करता। तवज्जो फरमाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तवज्जो फरमाए। भाइयों को पहचान लिया, मेरे भाई है। कुछ ना कहा यूसुफ ने, मगर ये यूसुफ को ना पहचान सके, ये मेरा भाई, माफ कर दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया कोई और नहीं है तुम्हारे साथ? कहा हमारा एक बूढ़ा बाप भी है। क्या कहा? हमारा एक बूढ़ा, और बाप कौन है? हजरत याकूब है। तो कहा उन्हें नहीं लाए? तो कहा वो बाप हमारा नाबीना हो गया है, वो सफर करने की ताकत नहीं रखता। हजरत यूसुफ ने पूछा क्यों नाबीना हो गया तुम्हारा बाप? कहने लगे हमारा एक भाई था यूसुफ नाम का, उसको भेड़िया खा गया, उसके गम में बाप बूढ़ा हो गया। हाय हाय, हजरत यूसुफ के सामने ये बात बयान की जा रही है। हजरत यूसुफ फरमाया अच्छा और भी कोई तुम्हारा भाई है? कहा बिन्यामीन भी एक भाई है, कहा उसे भी लाना, दोबारा आना, उसे भी लाना, उसका भी हिस्सा दूंगा। हद ये हुई कि एक दिन मुख्तसर ये कि हजरत यूसुफ की बारगाह में जब सब आए, पता चल गया ये यूसुफ है, तो उस शरीयत में ताजीम के लिए सजदा करना जायज था। हजरत यूसुफ के लिए सजदे में सब गिर गए। हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा था, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल-क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। मैंने बाप से बयान किया था बाबा जान मुझे सितारे और चांद सूरज सजदा कर रहे हैं। कहा बेटे तेरा ख्वाब सच होगा, और वो सच हुआ। 11 भाइयों ने और बाप ने हजरत यूसुफ की तासीम की। लोगों ये अल्लाह है जो मुसब्बिब है, तेरा काम इतना है, ईमान तू पक्का कर ले, हालात अल्लाह पक्के कर देगा, हालात अल्लाह पक्के कर देगा। गरीब नवाज को पूरी हुकूमत ना झुका सकी, तुम तो फिर भी 34 करोड़ बोलो है कि नहीं? अकेले गरीब नवाज को ना झुका सके, तुम तो फिर भी 34 करोड़ हो। मेरे भाई ये तवज्जो करना, मेरी तकरीर के आखिरी जुमले सुन करके जाना। बहुत 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 मोहब्बत के साथ इस गर्मी में आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आप कहते हो हालात खराब है, मगर तुम अभी इतनी कमजोर नहीं हो, इतने कमजोर नहीं हो कि जब अबरहा काबे को ढाने के लिए अपने हाथियों वाला लश्कर लेकर के आया तो अल्लाह ने फरमाया ए अबाबील परिंदा चल, आज अबरहा के लश्कर से मुकाबला करना है। कहाँ 50 ग्राम का परिंदा अबाबील, कहाँ 50 क्विंटल का हाथी, क्या मुकाबला? मगर अल्लाह ने कहा करना है। अबाबील परिंदा लब्बैक कह के खड़ा हो गया, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। तू कहे तो मैं अबरहा के लश्कर से लड़ जाऊं? अबरहा के लश्कर से लड़ने के लिए अबाबील परिंदा आया, मौला हथियार क्या लेके चलूं? लड़ना है, तलवार हमसे नहीं चलेगी, भाला हमसे नहीं चलेगा। मौला ये हमारा काम नहीं है, अब तू बता हम तो चल दिए कैसे चले? कहा एक छोटा सा कंकर अपने चोंच में दबा ले और उसकी पावर देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा कंकर अपनी चोंच में दबा ले फिर उसकी पावर देखना। इस अबाबील परिंदा ने छोटा सा कंकर चोंच में दबाया और जब अबरहा के लश्कर पे फेंका ना तो अल्लाह कहता है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील। ऐसा इन्हें मारा अबाबीलों ने, ऐसा मारा कि अल्लाह फरमाता है कि ढूंढ खेतियों की तरह हो गई। जैसे खेतियां ढूंढ हो जाती हैं, खाई हुई खेतियां, ऐसे हो गए। जब अल्लाह अबाबीलों से हाथियों का मुकाबला करा सकता है तो फिर तुम क्यों परेशान हो? क्यों परेशान? अच्छा अबाबील भी बड़ा परिंदा ये है तो 50 ग्राम का, 5 ग्राम की बात है।
ایک کیڑا ہے مکڑی جس کا وزن 5 گرام. دیکھا مکڑی ہے. تیرا نبی ہجرت کر کے مکہ سے نکلا. سب تاریخ کی روشنی میں بتا رہا ہوں سنیں. اور آج اپنے دل کو چھوٹا کر کے نہیں بڑا کر کے جانا. تو بس عمل کا جھنڈا ہمیں اٹھانا ہے. ہمارا جھنڈا اللہ اونچا کر دے گا. ہمیں عمل کا جھنڈا اٹھانا ہے. مکڑی ایک چھوٹا سا 5 گرام کا جانور. مکڑی میرے نبی نکلے غار ثور کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. غار ثور. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس غار کے اندر تھوڑی دیر پناہ لیتے ہیں, آرام کرتے ہیں. مکہ کے لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. آرام بھی ہو جائے گا اور تھوڑا ان سے بچ جائیں گے. حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو چلیں گے, لیکن پہلے غار میں جاؤں گا, صاف صفائی کر دوں اور اس کے اندر کوئی چیز ہوگی تو اس کو ہٹا دوں. یہ محبت ہے. حضرت ابو بکر غار کے اندر کا صاف صفائی کر دیا, کپڑے پھاڑ کے جو سوراخ دل پہ سب کو بند کر دیا. عرض کی آقا آئیں تشریف لائیں. آقا غار میں تشریف لائے. مکڑی جو چھوڑ رہا تھا کیڑا ہے. عرض کی مولا آج تیرا نبی میرا مہمان بنا ہے. مولا تیرا نبی میرا مہمان بنا ہے. مکہ کے لوگ, مکہ کے گنڈے, مکہ کے دبنگ, مکہ کے دہشت گرد تیرے نبی کا پیچھا کر رہے ہیں. تیرا نبی نہتا ہے. تیرے نبی کے ساتھ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے. مولا اگر آج تو میری مدد کر دے تو میں تیرے نبی کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. کون کہتا ہے؟ یہ کیڑا کہہ رہا ہے 5 گرام کا کیڑا ہے. آپ 70 کلو وزن ہے. کہتے مولانا کیا کرے, حالات بڑے خراب ہیں. رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا, کھانا کھاتا پھر رہا, کہہ رہا حالات خراب ہے. حالات نہیں خراب, اعمال خراب ہے. نماز نہیں پڑھ رہا, بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, تیری شادیوں میں ڈانس ہو رہے, ڈیجے بج رہا, عرسوں میں قوالیاں ہو رہی ہیں, کہتے ہو حالات خراب ہے. ابھی ایک جگہ میں عرس میں تقریر کرنے گیا تمہارے بلاری سائیڈ میں. ہاں 2 پارٹیاں تھی مقابلے کی. 2 پارٹیاں, ایک پارٹی بھی نہیں, 2 پارٹیاں. میں تو بھائی بڑی کھل کے بولتا ہوں. میں نے کہا تھا, میں نے کہا کاش اگر یہ 2 پارٹیاں نہ بلا کے اس پیسے کو اکٹھا کر کے 5 بیٹیوں کی نکاح کرا دیتے تھے. ہماری بیٹیاں جوان ہیں, ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. غریب باپوں کے کڑھائی کر کے بچیاں اپنا پیٹ پال رہی ہیں, زری کا کام کر کے بچیاں اپنا تن ڈھک رہی ہیں, اور تو لاکھوں مقابلے قوالیوں پر اڑا رہے. میں نے کہا کاش یہ پیسہ اگر یہ چند بچیوں کا نکاح ہو جاتا تو تیرا یہاں بھی سر اونچا کر دیتا, مرنے کے بعد جنت دلا دیتا. میرے بھائی اعمال اچھے کرو, اعمال اچھے کرو. جس دن اعمال اچھے ہو گئے ہمارے حال اچھے ہو جائیں گے, ہمارے حال اچھے ہو جائیں گے. تعداد کی بات رہی تو اتنی تعداد تو کبھی نہ تھی جتنی تعداد آج تمہاری ہے. سبحان اللہ بولو. اتنی تعداد تمہاری کبھی نہ تھی جتنی تعداد آج تمہاری ہے. اللہ کا فرمان ہے, مکڑی پریشان کیوں ہے؟ بتا کیا کرنا چاہتا؟ مولا بس میرے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے وہ جالے کی شکل میں ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جالا لگا کے اس غار کا دروازہ بند کر دوں. لیکن مولا جالے کی اوقات کتنی ہے؟ وہ تو تیز ہوا چلے گی ٹوٹ جائے گا. مکہ کے لوگ آئیں گے توڑ دیں گے. کہا تو جالا تو لگا, تیرے جالے کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ قیامت تک تیرا جالا رہے گا. جب منبر پہ 22 خطاب کرے گا اور ہجرت کی رات کا ذکر کرے گا تو تیرے جالے کو ضرور ذکر کرے گا. تیرے جالے کے بغیر نبی کی ہجرت کا ذکر 22 پورا نہیں کر سکتا. تو جالا تو لگا, جیسے ہی مکڑی جالا لگاتے نکلی. اللہ تو پرندوں کی زبان کو بھی جانتا ہے, اللہ تو کیڑے مکوڑوں کی زبان کو بھی جانتا ہے, اللہ تو سمندر کی مچھلیوں کو بھی سنتا ہے, اللہ تو غریبوں کو بھی سنتا ہے, اللہ تو امیروں کو بھی سنتا ہے, اللہ تو انہیں بھی سنتا ہے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے زمین کے اندر ہیں. اللہ نے اس کی پکار کو سن لیا. لوگوں ذرا غور کرو, جب مکہ کے لوگ آئے نبی کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. محمد غار کے اندر, چلو غار کے اندر. غار کے اندر جانے والے
انہی میں سے کسی کی نظر پڑ گئی غار کے دروازے پر نظر پڑی تو کہنے لگا او بیوقوف غار کے اندر محمد نہیں ہے. تجھے کیسے پتہ نہیں ہے؟ تجھے کھایا؟ ارے کہا کچھ کامن سائنس ہے کہ نہیں ہے, کچھ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور سے دیکھو غار کے دروازے پر جالا لگا ہے, اگر محمد گئے ہوتے تو جالا نہیں لگا ہوتا. اسے کیا پتا ہے جالا محمد کی حفاظت میں لگا ہے. ہائے ہائے, اسے کیا پتا ہے جالا ان کی حفاظت میں لگا ہے. جب دیکھا جالا تو کہا واقعی جالا لگا ہے, محمد اندر نہیں ہے. واپس آ گئے. اللہ نے جالے کا بھرم نہ ٹوٹنے دیا تو اللہ تیرا بھرم کیسے ٹوٹنے دے گا. آخری بات ذرا سنیں, بس آخری بات. اللہ کبھی اپنے کو نہیں جھکنے دیتا. ایک اللہ کا بندہ, محبوب بندہ, نام ابراہیم, خلیل اللہ, سبحان اللہ. فرشتے نے عرض کی مولا تیرا ابراہیم خلیل ہے تیرا؟ ہاں میرا خلیل ہے. کہ مولا میں تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں. امتحان, اور امتحان سب کا ہوتا ہے. جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اتنی بڑا امتحان ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں حضرت, زکات بھی دیتے, جب بھی پریشانیاں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں. تو میرے بھائیوں امتحان انہی کا ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں. جو گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں جوا, کرکٹ, پتنگیں اڑا رہے ہیں, ان کا امتحان نہیں ہوتا. امتحان ان کا ہوتا ہے جو روزانہ مدرسے میں پڑھنے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی دیتے, جب بھی پریشانی ہے. تو نبی کے نواتے حسین سے زیادہ نیک نہیں ہے. کتنا بڑا امتحان ہوا کربلا میں. اگر نیک ہونے کے باوجود پریشانیاں آئیں تو پریشان مت ہونا, یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے. فرشتے نے کہا مولا امتحان تیرے خلیل کا کہاں لے لے. فرشتہ آ گیا امتحان لینے. بس امتحان سنے تقریر ختم, مزہ آ جائے گا, کچھ بھی نہیں دے. فرشتہ آ گیا. حضرت ابراہیم جنگل میں بکریوں کا ریوڑ لے کے بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چرانا پالنا یہ انبیاء کی سنت ہے. میرے نبی کے علاوہ دیگر انبیاء نے بھی بکریوں کو پالا. حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں جنگل میں. آیا امتحان لو امتحان لو. تو حضرت ابراہیم کو دیکھا تو پتا ابراہیم کیا کر رہے ہیں, بکریاں چر رہی ہیں, مستانہ مست ہے اپنے محبوب کی یادوں میں. اللہ اللہ اللہ, حضرت ابراہیم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. اللہ. فرشتہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اپنے رب سے غافل ہی نہیں ہے, اس کا امتحان کہاں سے شروع کریں. بکریاں چل رہی ہیں. اللہ 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 کی صدائے بلند. توجہ کرنا, مزہ آئے گا. فرشتے نے سوچا لاؤ اس کے محبوب کا نام میں اپنی زبان سے لیتا ہوں اور اندازہ لگاتا ہوں کہ ابراہیم کو اللہ کا نام ہماری زبان سے کیسا لگے گا. سمجھ رہے آپ؟ ہاں ہم اللہ کا نام لیتے پھر اندازہ لگاتے کیسا لگے گا. حضرت ابراہیم کے برابر میں کھڑا ہوا فرشتہ, اور فرشتہ کھڑے ہو کر نام لیا. آپریٹر صاحب ذرا اب کو بڑھائیں, اب بڑھائیے کو, اب بڑھائیے. دیکھیے اب آیا موقع, بڑھا لو جتنا چاہو, اجازت ہے. ارے اٹھنے کی بات ہے, امتحان ہے, امتحان ہے تمہارا. سنو یا چلے جاؤ. یہ گرمی بھی امتحان ہے. بڑھاؤ ہی اور بڑھائیے اور پوچھ دیجیے جتنا ہی تو بڑھا سکتے. کوئی بات نہیں, تکنیکی کمی ہو جاتی ہے. فرشتہ بڑے پیار میں جھوما اور جھوٹ کو اس نے اللہ کا نام سنا دیا. جھوٹ میں بولا اللہ اکبر اللہ. اللہ کا نام لے دیا. حضرت ابراہیم نے مڑ کے دیکھا, فرشتہ جانے لگا, دامن پکڑ لیا اور نام سنانے والی جاتا کہاں ہے, تیرے زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا. جاتے جاتے ایک بار اور سناتا تھا, بڑا پیارا لگا, ایک بار اور سنا دے. تو نے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے, تو نے دل کی کھڑکیوں پر دستک دے دیا ہے. میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا, ایک بار اور سنا دے. فرشتہ کا امتحان لینے آیا تھا. کہنے لگا ابراہیم سناؤں گا, لیکن بدلے میں دو گے کیا.
آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بدلے میں یہ اذان پڑھنے یا اللہ کا نام لینے نہیں آیا تھا، یہ تو امتحان لینے آیا تھا، اور امتحان شروع ہو گیا. کہا سناؤں گا مگر بدلے میں دو گے کیا؟ کہا جنگل ہے کچھ نہیں ہے، یہ جتنی بکریاں ہیں نا اس کا آدھا حصہ تیرے نام کر دوں گا، محبوب کا نام سنا دو. آدھا حصہ دے دوں گا، بس بڑھائے رکھنا ہی تو بڑھائے رکھنا. بڑے پیار میں پھر جھوما، آدھی بکریوں کا سودا ہو گیا، جھوما اور پھر بولا اللہ اکبر آدھی بکریاں نہیں چلتا بس. حضرت ابراہیم نے کہا جاتا کہاں ہے، اب تو تم نے دل کے تار چھیڑ دیے. محبوب کا نام، یار کا نام تیری زبان سے بڑا پیارا لگا، ایک بار اور سنا دے، ایک بار اور سنا دے. کہا ابراہیم اب کیا دے گا؟ کہا جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں وہ بھی لے لے. یار ذرا بولو نا سبحان اللہ. آپ تو کہتے ہیں اللہ والے ہیں، مسلمانوں مجھ سے بڑا کون مسلمان ہے؟ اتنا بڑا موبائل چلا رہا، کتنے کا تو بڑی ایڈ کے کہتا 30,000 کا، لیکن قربانی کے موقع پہ دیکھو جا مولانا حصہ کرنے کا حساب نہیں. تجھے شرم نہیں ہے؟ 50,000 کا موبائل چلا رہا ہے، 30,000 کا اتنا بڑا موبائل میری جیب میں، 3,000 کا حصہ نہیں کر سکتا مسلمانوں. بات غلط نہیں ہے. پورے گاؤں میں مشکل سے 5-10 قربانیاں ہو گیا. ارے اسلام نے تمہارے پر اتنا بوجھ نہیں رکھا، اگر پورا نہیں کر سکتا حصہ کر لے. 3,000 4,000 کا حصہ ہو رہا، 4,000 کے لیے جان نکل رہی ہے، 40,000 کا موبائل لا کے محلے کے لڑکے کو دکھا رہا. شرم آنی چاہیے. حضرت ابراہیم سے کہا سنا دوں گا، دے گا کیا؟ کہا جو آدھی رہ گئی ہے وہ بھی لے لے. بولو یار سبحان اللہ. بڑھائے ذرا بولو، وہ بھی لے لے مگر سنا دے. بڑے پیار میں پھر سنا رہے بولا اللہ اکبر آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے؟ پوری بکریاں دیں. اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ پوری اذان سن رہا بولو. اگلے سال سنائی جائے گی. اس سال انتظام کم، اذان آدھی. اگلے سال انتظام پورا، اذان پوری. کمیٹی والوں نے کہا حضرت اگلے سال بہت اچھا انتظام ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ ہوگا. اور ایسے نہیں ہوگا، انتظام آسمان سے نہیں اترتا ہے، انتظام زمین سے ہوتا ہے. بولو اس مزار کے انتظام کے لیے آگے آگے اگر تم سے مانگا جائے تو دو گے. جب اتنی محبت میں آ سکتے ہو تو مجھے امید ہے دے بھی سکتے ہو. کمیٹی والوں ٹینشن مت لو، جتنا مانگو گے یہ اتنا دے گے. اور اتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر یہ مرد نہ دے، خالی میری ماں بہنیں اگر چھوٹا چھوٹا دے دینا ہدیہ اپنا، تو خدا کی قسم مزار کا کام ہو جائے گا. ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ابھی چندہ نہیں کر رہا ہوں ان کا اسپورٹ، لیکن میں آپ کو مزاج دے کر کے جا رہا ہوں کہ اس مزار میں ایسے معاملات آپ کو کرنا ہے کہ یہاں اس سے 4 گنا زیادہ بھی مجمع ہو تو انتظام کم نہ پڑ سکتا. انشاءاللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے زیادہ نہیں ہے، ایک دہاڑی حضور جمعہ شمیہ کے نام سے اگر کر دی 500 روپے کی تو کام ہو گیا. ایک دہاڑی نہیں کر سکتا ان کے نام سے. بولو یار ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ دے سکتے ہیں 500 روپے؟ جو دے سکتے ہیں وہی اٹھانا. ارے اٹھا لو، اللہ والے کا نگاہ کرم ہو گیا نا تو اللہ کی بیماریوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. کچھ لوگ تو اٹھا رہے ہیں، اٹھا کے ارے 500 میں کچھ نہیں ہو رہا، مہنگائی کا دور ہے. اور اگر کوئی چاہے تو 1100 بھی دینا، کوئی چاہے 1000 بھی دینا، کوئی چاہے تو 500 دے بھی دیے. اصل میں چندے کا ٹائم نہیں ہے، میں اس لیے تمہیں مزاج دے کر کے جا رہا ہوں. آپ کو جو ہے اس مزار کے لیے انشاءاللہ آگے آنا، انشاءاللہ بولو. بس بات سمجھے کمیٹی والوں کی. اچھا ماشاءاللہ. کتنے؟ 700 سے اوپر ہیں. میرے بھائی دیکھو، اگر کسی کو دینا تو دے سکتا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے مزاج دے دیا. مزاج دے دیا اس مزار کے نام سے. اگر کوئی جائے مقابلہ قوالی ہوگی تو مت جانا، اور مزار پہ کام ہوگا تو جتنا چاہو دے گا انشاءاللہ دینا. بس بات آخر کر دوں.
میرا جو ٹائم ہے وہ 7 پورا ہو گیا. ہاں بس ہو گیا, 7 منٹ ہو رہے. اس 7 منٹ میں آپ کو بس مجھے بتانا ہے کہ اپنے اعمال اچھے کرو, حال خود اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ارے کوئی اگر دینا چاہتا تو دے دو, ابھی دے دو, اس کا موقع ہے. 1100 اگر کوئی دینا چاہے, 500 دینا چاہے, 200 دینا چاہے, 100 دینا چاہے, دے دو. ارے اتنی گرمی میں اتنی محبت میں جب بیٹھ سکتے ہو تو 1500 روپیہ بھی دے سکتے ہو. حضرت ابراہیم نے تو ساری بکریاں ہی دے ڈالی, ساری بکریاں. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے, اگر جیب میں نہیں ہو تو بعد میں دے دینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی, لیکن ابھی ہو تو بڑی اچھی بات ہے, دے دو. سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ, اگر ابھی دے دو تو بہت اچھی بات ہے. بیٹے 10 روپے میں نہیں بنتا کام, سب دے دو. ایک ارے یہ دے دیو, یہ میرے نہیں ہیں, یہ مدار شریف کے ہیں سب. یہ میرے لیے نہیں, ہاں اس میں رکھ دو. یہ جتنے بھی ہیں سب مدار شریف کے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. لائیے, لے آئیے, لے آئیے, لے آئیے. یہ محبت کا تحفہ ہے, لے آئیے بھائی. آپ کیوں اتنا دیر کر رہے ہیں یار؟ یہ مزار شریف حضور دادا محمد حنیف صاحب نے تو 500 روپے دے ڈالے. آخری بات بتائیں گے. اچھا, اللہ نام جانتا ہے. آپ لوگ جتنے میرے بھائی ہیں چپکے سے اسی پہ ڈال رہے ہیں, اور اس بات کو میں پورا کر رہا ہوں اپنی, اس لیے کہ 4:38 پہ کھل ہے, اس لیے مجھے اپنے وقت کا مکمل خیال ہے. میرے بھائیو آخری بات سنے, پوری بکریاں لے کے فرشتہ چلتا بنا. پوری بکریاں لے کے فرشتہ چلتا بنا, چلتا بنا. حضرت ابراہیم نے پھر پکڑ لیا دامن, جاتے کہاں ہو, میرے رب کا نام بڑا پیارا لگا, ایک بار اور سنا دے. بھائی میرے خاموشی میں بیٹھے رہے, ایک بار اور سنا دے. فرشتے نے کہا بکریاں تو سب دے دی, اب کیا دے گا؟ بکریاں تو سب دے دی, اب کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم کا جواب سنو گے, مچل جاؤ گے جلسے میں آنے والے, حضور جمعہ شاہ کے عرس میں آنے والے. حضرت ابراہیم نے کہا مستانے میں مال دیا ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے. کہا کیا دے گا؟ کہا یہ بکریاں تیری ہو گئی, انہیں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے, تو مجھے اپنا چرواہا بنا لینا, تو محبوب کا نام سناتے رہنا, ہم تیری بکریاں چراتے رہے. اللہ جھکنے نہیں دیتا. بڑے پیار میں حضرت ابراہیم بولے, حضرت ابراہیم بولے چاہے چراغ بنا لو مگر محبوب کا نام سنا دو. لاسٹ میں بڑے پیار میں فرشتہ بولا, بڑے پیار سے بولا